علیہ وسلم نے کے تعلق سے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان ابن ھذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین، کہ یہ میرا بیٹا جو سردار ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا بیٹا جو سردار ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائیں گے، دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ وہ صلح یہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی، وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی کہ ہم حکومت سے دستبرداری اختیار کرتے ہیں، آپ حکومت کی باغڈور کو سنبھالیں، آپ حکومت کی باغڈور کو سنبھالیں۔ اچھا، پھر تقاضا سامنے والے جو مخالف پارٹی ہے وہ کہتی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں، یہ سنی حضرات ہیں، یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کی فضیلت بیان نہیں کرتے، ہم سب کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ قیامت تک رہنے والا قرآن بیان کرتا ہے اور وہ بیان کیا جاتا رہے گا۔ اور جتنے ہم دیکھیں کہ سنیوں میں جو حافظ ہیں، اگر اتنی تعداد غیروں میں دکھا دیں تو ہم بتا دیں، سب سے زیادہ جو حافظ ملیں گے آپ کو ہمارے سنیوں میں ملیں گے، اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، بلکہ ان کو تو قرآن کے حافظ میسر نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کی جو بہن تھی، آگے انشاءاللہ بات آئے گی، انہوں نے بد دعا کی تھی کہ ہمارے بھائی حافظ تھے، ہمارے بھائی قاری تھے، تم نے میرے حافظ اور میرے قاری کو شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ نہیں تیار کرے گا، کوئی قاری نہیں تیار کرے گا۔ وہ دین ہے، آج کا دین ہے، کوئی حافظ قاری نہیں۔ لہذا ہمارے نزدیک چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے پورے قرآن کے حافظ ہیں اور وہ اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہر سال نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنا رہے ہیں اور لوگوں میں پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کتنے علماء کرام ہیں جو تفسیریں لکھ رہے ہیں، کتنے علماء کرام ہیں جو حدیث و تشریحات بیان کر رہے ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے علماء کا محبت ہے تو کر رہے ہیں۔ قرآن نے محبت کا تقاضا کیا ہے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، حدیث میں ان کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے دعا کی ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے آیت پڑھی، اس میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر سے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ظاہری طور پر بری لگتی ہیں یا مادی طور پر بری لگتی ہیں، ان کی باطنی طور پر بری لگتی ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام گندگیوں کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کر دینا چاہتا ہے، جس طریقے سے پاک کرنے کا حق ہے، اس طریقے سے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس آیت کا جو ٹکڑا ہے 22واں پارہ سورۃ نمبر 33 سورہ احزاب، اور آیت نمبر بھی اتفاق سے 33 ہے، تو اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے کا جو بیان ہے اور اس آیت کے ٹکڑے کے بعد کا جو بیان ہے، اس کا بیان ہے ازواج مطہرات کا بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کو مخاطب کیا گیا اور ان کے پورا باقاعدہ 21ویں پارے کے آخری صفحے سے ان کے بیان چل رہا ہے اور ان کو مسائل سمجھائے جا رہے ہیں کہ تم کو اپنے گھروں میں رہنا ہے، تم کسی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حضرت ازواج مطہرات کو، ام المؤمنین کو یہ خطاب کیا گیا، امہات المؤمنین کو، لہٰذا یہ بیچ میں ایک ٹکڑا جو استعمال کیا گیا، اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا، تمام لوگوں سے مراد مردوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے اور اس کی بعد کی جو آیتیں ہیں وہ صرف عورتوں کو شامل ہیں، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے مطابق حضرات ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں، یعنی اہل بیت میں وہ شامل ہیں سب سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے بعد اور ان کی حدیث بیان کرنے کے بعد ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کے نواسے اور ان کی بیٹی بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کے داماد بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کچھ لے کر کے آئی ہیں ملنے کے لیے اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے کہا حسن کو بھی بلاؤ، حسین کو بھی بلاؤ، علی کو بھی بلاؤ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک یمنی چادر آپ لیے ہوئے تھے، اس کے اندر حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت حسن کو لیا، حضرت حسین کو لیا، حضرت علی کو لیا، اور ان کے اوپر ایسے ڈال لی اور کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہمارے گھر والے ہیں، یہ ہمارے گھر والے ہیں۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ یہ ہمارے گھر والے ہیں، قرآن سے پتہ چلا ازواج مطہرات بھی گھر والے ہیں، اہل بیت سے مراد وہ بھی ہیں، ان کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہے، حضرت حسنین کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہے، حضرت علی کی بھی محبت ہمارے دلوں میں ہے، حضرت فاطمہ کی بھی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی کتنے موقعوں پر، ابھی آنے سے پہلے ہم ترمذی کی کچھ روایتیں دیکھ رہے تھے مناقب اہل بیت کے تعلق سے، اس میں کتنی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، کیا مطلب اے اللہ میں ان دونوں نواسوں سے، میں ان دونوں چشم و چراغ سے، میں ان دونوں لال سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ ہی ان سے محبت کریے،
اور صرف اس پر اکتفا نہ کریے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، آپ اس شخص سے بھی محبت کریے جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم حضرت حسین سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہم حضرت حسن سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کریے۔ کتنی جگہ فرمایا احبہما فاحبہما، احبہما فاحبہما، کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں میرے لیے جنت کا ایک پھول ہے اس دنیا میں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہے ہم خطبے میں اکثر سنا کرتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں صرف جوان جائیں گے، مطلب کیا ہے؟ بوڑھے نہیں جائیں گے، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ بات بوڑھوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تو بڑی عبادتیں کر رہے ہیں اور ہم بوڑھے ہو کر کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بوڑھے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں وہ کل جوان بنا کر کے، ان کی عمر کو گھٹا کر کے جوان کر کے ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو تمام جنتیوں کے سردار کون ہیں؟ الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان سے اگر محبت نہیں کریں گے، ان سے بغض کریں گے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ مرقات المصابیح، مرقات ایک مشکات کی شرح ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، بلکہ یہ کہیں ترتیب جو یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، یہ سفینہ نجات ہے، یہ سفینہ نجات ہے۔ مطلب یہ کہ ہم کو اگر نجات پانا ہے تو اس کشتی پہ سوار ہونا پڑے گا، صحابہ اہل بیت سے ہمیں محبت کرنا پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے آگے فوراً فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے درخشاں، ہدایت کا درخشاں اور چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ بھی اصحابی، اگر ہم کسی کشتی پر سوار ہوئے تو ہم کو جانے کے لیے راستہ بھی چاہیے، اور وہ راستہ دکھانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند تھے، میرے صحابہ تمہارے لیے اسٹار ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے تم راستہ پا جاؤ گے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہمارے ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں جو یہ ہمارے لیے جنت کا پھول ہے اس دنیا میں۔ اور الگ الگ روایتیں حضرت حسنین کے تعلق سے ملتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ غدیر خون کے موقع پر جب حجۃ الوداع سے واپس ہو رہے تھے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو اس یہ علی سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریے گا، اور جو ان سے بغض رکھے اور جو ان سے دشمنی رکھے اے اللہ آپ بھی اس سے دشمنی رکھیے گا۔ یہاں پہ مولا سے مراد کیا ہے؟ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں سامنے والے غیر والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ولایت مراد ہے اور خلافت مراد ہے، اور حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ خلافت غصب کی تھی، ان کے اوپر ظلم کیا تھا اور ان کے حق کو مارا تھا، یہ نعوذ باللہ تانے دیے جاتے ہیں۔ اگر یہی بات تھی، حضرت علی اگر دشمنی رکھتے تھے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، تو اپنے بچوں کا نام کبھی ابو بکر نہ رکھتے، ان کے بچوں کا نام ابو بکر بھی، ان کے بچوں کا نام علی، ان کے بچوں کا نام عمر بھی ہے۔ ان کے بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں عثمان بھی ملتے ہیں، ان کی بچیوں میں ان کی نسلوں میں دیکھیں تو حضرت عائشہ بھی ملتی ہیں، یعنی عائشہ نام کی ایک خاتون بھی ملتی ہیں۔ اگر ان لوگوں سے ان کو دشمنی ہوتی، ان سے نفرت ہوتی تو کوئی نام رکھتا، جب کسی سے دشمنی ہوتی تو وہ نام نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ یزید ہے، آج کون ہے جو اپنا نام یزید رکھتا ہے؟ کون ہے آج جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم یزید کے خاندان سے ہیں؟ کوئی کہہ نہیں سکتا قیامت کے دن تک کہ میں یزید کے خاندان سے ہوں، کوئی یزید نام نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ نام کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے حضرت حسین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن تھا، وہ ظالم تھا، غاصب تھا، اس لیے ہم اس کا نام نہیں رکھتے۔ لہذا حضرت علی کو محبت تھی حضرت عمر کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، چلتے تھے، مشورہ دیتے تھے اور تمام کاموں میں ہاتھ بڑھایا کرتے تھے، پسند نہیں کیا۔ یہ اہل بیت کی تصویریں ہیں جو ہمیں ملتے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے وہ بیچ کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، صحابہ کرام کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ اے لوگوں اللہ کا پاس و لحاظ رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا لحاظ رکھنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے باتوں کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میرے باتوں کو برا بھلا مت کہنا، ان کو جو ہے تنگ نہ کرنا، ان کو غلط الفاظ کے ساتھ نہ یاد کرنا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا، اور جو ان کو تکلیف دے گا اس نے ہمیں تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ ان قریب اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔
اور دوسری طرف صحابہ اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اذکرکم اللہ بی اہل بیتی، اذکرکم اللہ بی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں، اللہ کا حوالہ دیتا ہوں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی کہ ہم تمہارے درمیان تم مضبوط اور بھاری چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تو کتاب اللہ ہے جس میں نور اور ہدایت کی باتیں ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل بیتی، یہ فکر تھی کہ میرا خاندان ہے، اگر ان کی محبت کو لازم پکڑ لو تو تم کو جو ہے نجات مل جائے گی اور تمہارا بیڑا پاک ہو جائے گا، تمہارا بیڑا پاک ہو جائے گا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے وہ بیچ کا راستہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت کریں گے، اہل بیت اعظام سے محبت کریں گے، بیچ کے راستے پہ چلیں گے، نہ ادھر اتنا جھک جائیں گے کہ ان کا حق ضائع ہو جائے، نہ ادھر اتنا جھک جائیں گے کہ ان کا حق ضائع ہو جائے۔ ہم حضرات حسنین کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کے قائل ہیں، لیکن اس کے قائل نہیں ہیں کہ کسی صحابی کو اتنا اٹھا دیا جائے کہ ان کو نبی کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ کسی نبی کے درجات اتنے بلند کر دیے جائیں کہ اللہ کے برابر ان کو قرار دے دیا جائے، نہیں، اعتدال کا راستہ اسلام نے بتایا، اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔